اچھا، میں یہی بات کر رہا تھا، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی جو یہ ٹاپک تھا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے مطلب کہیں جاب ہو، کوئی بھی کمپنی ہو، یا کسی بھی کمپنی کے امپلائیز ہوں، یا وہاں جو ہے چاہے سینئر ہو، جونیئر ہو، مینیجر لیول پہ ہو، کوئی بھی ہو، یا نیٹ ورکنگ ہو، MLM ہو، وہاں جب لوگ ذرا سا سکسیزفل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کے لیے یہ جو ایک پلان ہوتا ہے، ایک ورکنگ پلان ہوتا ہے، وہ اس کو فالو نہ کریں، ان کو اب ضرورت نہیں رہی ہے. حالانکہ جتنا زیادہ آپ ہائی پوسٹ پہ جاتے ہیں، ہائی لیول پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جبکہ دیکھا یہ گیا ہے، ہمارے روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا سا آپ کا گریڈ، اب آپ اپ گریڈ ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی، اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ٹائم پہ آؤں، باقاعدہ ٹائم دوں، مجھے کیا ضرورت ہے. یہاں آ کے پرابلم شروع ہو جاتی ہے ہر لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ بھی اور اجتماعی لیول پہ بھی. یہی پرابلم ہوتا ہے کہ مثلاً جیسے اب ایک جگہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ایک کمپنی میں ایک SPO تھا، سیلز ورکر تھا، تو وہ 100% ٹارگیٹ کر رہا ہے، 100 سے بلکہ 100 ابو 100% جا رہا. تو وہ جی اب جیسے ہی 3-4 مہینے پر منتھ جو ہے وہ 100% سے جیسے ہی اس نے ابو کراس کرنا شروع کر دیا، اس کا ٹارگیٹ 110 115 تک آنا شروع ہو گیا، تو وہ سیلز تو کر رہا تھا، کام بھی کر رہا تھا، لیکن پراپر ورکنگ نہیں تھی اس کی. پراپر ورکنگ کیا ہے، وہ صبح جیسے 9 بجے کا ٹائم تھا، وہ اب کبھی 9:30 آ رہا ہے، کبھی 10 آ رہا ہے. تو اس کے سینئر نے کہا اس کو تو کہ یار آپ آج بھی لیٹ ہو. چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں. ظاہر بات ہے اچیور تھا، کام کر رہا تھا، تو اس نے اس کو موٹیویٹ ہو گیا، ڈی موٹیویٹ نہیں کیا. اس نے کہا چلیے ٹھیک ہو جائے گا، کام کر رہا ہے تو ایک دو کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے. اس نے اس کو ریلیکس کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اس کا رزلٹ کیا آیا کہ وہ آہستہ 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 وہ 10 11 11:30 تک پہنچ گیا. جب اس کو کہا گیا کہ آپ کیوں اس طرح کریں، وہ کہنے لگا سر میں کام تو کر رہا ہوں، ورکنگ تو پراپر ہو رہی ہے، تو میں ٹائمنگ کا تو اس کے ساتھ کمپنی کو ایشو نہیں ہونا چاہیے. تو وہاں اس کو پھر مطلب بتایا کہ یار دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایک نیشنل سیل مینیجر ہے، پورے نیشنل وائڈ جو ہے، اگر وہ 100% ٹارگیٹ کر، یا CEO ہے کمپنی کا، اس کو لے لیتے ہیں، یا کنٹری ہیڈ ہے، جنرل مینیجر ہے پورے پاکستان میں، پورے ملک میں جو ہے وہ اتھارٹی ہے، ہائر اینڈ فائر اتھارٹی ہے یا ڈیسیجن میکر ہے، وہ اگر 1 سال پورا ورکنگ کرتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ اور 100% سے بف چلا جاتا ہے ٹارگیٹ، تو کیا اگلے دن جو ہے اس کو 11 بجے آنا چاہیے؟ 11 بجے تو نہیں آئے گا نا، اور اس سے اگلے دن 12 آنا چاہیے. پھر وہ 100 سے 150 پہ چلا جائے، 200% پہ چلا جائے، تو پھر اس کو 3-4 بجے آنا چاہیے آفس میں. ظاہر بات ہے اچیور ہے نا، اس نے اچیو کر لی ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ 100% کرتا ہے، تب بھی اس کو وہی 9 بجے کا ٹائم ہے، تو 9 to 5 ہے، تو اس نے 9 بجے ہی آنا ہے. اور اگر وہ 90% کرتا ہے تو تب تو 9 بجنے میں 10 منٹ پہلے ہی وہ تو اس کو آنا پڑے گا، کیونکہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے. کہاں کمی ہے، کہاں کوتاہی ہے، کہاں پرابلم ہے جو کہ وہ 100% اچیو نہیں کر پا رہا. تو پلیز اس چیز کو دیکھیں کہ اسپیشلی جو ہائی رینکنگ میں ہوتا ہے ان کے تھوڑا سا وہ اس چیز کو دیکھیں کہ میں اس سے منع نہیں کر رہا، میرا اس طرف سے میرا یہ خیال نہیں کہ وہ ریلیکس نہ ہوں یا وہ ریلیکس نہ کریں. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کی ٹیم کی اور آپ کے جو آپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی، دیکھیں آفس میں جب آپ نے جانا ہے 9 بجے، تو 9 بجے آپ جائیں گے، آپ نے جو کام کرنے ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے. آپ کو دیکھ کے جو لوگ کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ کام کرنے، جب آپ نہیں ہوں گے تو وہ بھی لیٹ ہو جائیں گے، وہ بھی سست ہو جائیں گے، وہ بھی ریلیکس ہو جائیں گے، وہ کام ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس چیز کو ذرا سا دیکھیے. ہمارے ہاں یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جب تک نہیں ہو رہا، جب جیسے ہی ٹارگیٹ گول اچیو ہوتا ہے ایک دم ریلیکس ہو جاتا ہے. یہ ایک غلط ایٹیٹیوڈ ہے.